نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 محرم کا وظیفہ اور 7 محرم کی عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ یقیناً اگر اس ویڈیو کو آپ مکمل توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو اس سے حاصل ہونے والا روحانی فیض آپ کو تمام زندگی ہر مشکل سے بچاتا رہے گا۔ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، 7 محرم کا دن ان مقدس دنوں میں شمار کیا جاتا ہے جس میں اللہ کی ذات مبارکہ اپنے محبوب بندے کے صدقہ تمام اہل ایمان کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ 7 محرم کی عبادت یا وظیفہ کو ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس دن میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارتے ہیں تو مولا کا دست غائب آپ کے سر پر قائم ہو جاتا ہے، جس کی برکت سے آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، رزق کی بندش، اولاد کی بندش، جادو، سحر و اسیب، اٹرا، فوبیا، ہسٹیریا، دشمن کے خوف اور ہر طرح کے روحانی اور جسمانی امراض سے شفا پاتے ہیں۔ اس ایک دن کے وظیفہ میں اتنی برکات ہیں، یہی وجہ ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ 7 محرم کا وظیفہ مس کرنا ہرگز دانش مندی نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، ہم میں سے اکثر لوگ دنوں کے فضائل نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ان مبارک اور مقدس دنوں میں کوئی بھی روحانی عمل کرتے ہیں تو اس کی تکمیل انہی ایام میں مکمل ہو جاتی ہے۔ خیر ناظرین محترم، اس وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو 7 محرم کا وظیفہ بتاتے ہیں جس کو آپ نے 6 محرم 2021 بعد از نماز مغرب سے شروع کرنا ہے۔ اس وظیفہ کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ نوافل ناظرین کرام آپ اوپر بیان کردہ کسی بھی جائز حاجت کے لیے ادا کر سکتے ہیں۔ ان نوافل کے بعد آپ نے حسب توفیق صدقہ یا تو ادا کر دینا ہے یا پھر صدقہ کی نیت کر لینی ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے باوضو ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تلاوت ناظرین کرام آپ نے آہستہ آہستہ محبت اور یقین کامل کے ساتھ کرنی ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جس قدر آپ توجہ سے یہ قرآنی عمل کریں گے، مولا کی ذات اتنا ہی کرم آپ کی ذات پر کریں گے۔ ناظرین محترم، درود ابراہیمی محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے، عشق اہل بیت بھی ہے اور حاجت کی تکمیل کا افضل ترین ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے 7 محرم کو زیادہ سے زیادہ وقت درود ابراہیمی کی کثرت کرنا ہی افضل ترین نفلی عبادت ہے۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو 7 محرم کی عبادت اور وظیفہ کی مکمل معلومات وضاحت کے ساتھ فراہم کرتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا